آج 6 پوائنٹس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 جی، آج جو کیس تھا کھوسا صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا۔ اس کے اندر ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جان کو شدید خدشات ہیں۔ سلو فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر مینٹلی طور پر ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو موومنٹ ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ رات کو ہمیں ایک اطلاع ملی ہے، آپ صحافیوں کے ذریعے ٹویٹس ہم دیکھ رہے تھے، کہ جس سیل میں خان صاحب کو قید کیا گیا تھا اس سے کسی اور کمرے میں شفٹ کیا گیا ہے جو اس سے تحریک اور برا ہے، اور باہر جو ہے باقاعدہ طور پر جو سیکیورٹی ہے وہ اہلکار کھڑے کر دیے گئے ہیں اور ان سے موبائل بھی لے لیے گئے ہیں، اور یہ ایک نیا جو ہے مزید خان صاحب کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، انہیں مزید ذہنی طور پر ٹارچر کر کے انہیں توڑنے کے لیے یہ ایک نئی جو ہے وہ چال چلی گئی ہے۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں اور یہ معاملہ پرسوں کے لیے فکس ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ میں پوری امید ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے گا۔ حالانکہ پہلے اعتراض یہ تھا کہ یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کی جو جان کو خدشات ہیں اس حوالے سے کوئی آرڈر پاس ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ کیا جو میڈیکل ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہو، ہیلتھ آفیسر ہو جو چیک کرے اور کھانا محفوظ جو ہے آگے بھجوایا جائے، کیا اس حوالے سے کوئی ہدایت ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ جو ان کے چلنے کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، کیا اس حوالے سے کوئی ہدایت ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ تو جو ہدایت ہوئی نہیں ہے تو پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ معاملہ پہلے ٹیک اپ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے؟ تو لہٰذا پرسوں کے لیے معاملہ فکس ہو گیا ہے، اعتراضات آج ختم ہو گئے ہیں، اور ہم اچھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی عامر فاروق صاحب اس کے اوپر فیصلہ دیں، کیونکہ جان کے خدشات، جان جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ ان کا حق ہے، اور یہ آئین پاکستان جو ہے وہ انہیں حق دیتا ہے اور اس کے اوپر فوراً سماعت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر میں 2-3 چیزیں کر کے جی، دوسرے نمبر پر آج ہم جو نیب کے اندر جو لوگ ہر روز سوال کرتے تھے کہ آپ نے نیب سے جو ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، توشہ خانہ کیس یا القادر ٹرسٹ کیس، تو اس میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جا چکے ہیں، اور جو 2 ضمانتیں ہماری خارج ہوئی تھیں ان دونوں آرڈرز کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ اس میں بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے، عدم حاضری کی بنیاد کے اوپر وہ ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، حالانکہ ویڈیو لنک کے ذریعے یا انہیں طلب کر کے حاضری لگائی جا سکتی تھی اور میرٹ کے اوپر بیل ڈیسائیڈ ہوتی، یہ قانون کا تقاضا تھا، ایسا نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ بھی آج جو ہے فائل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج لاہور میں اسی طرح سے 7 عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں خارج ہوئی تھیں ان تمام آرڈرز کو ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا، اور آج وہ بھی فکس ہے۔ کل ایک بڑی اچھی نیوز اس حوالے سے آئی کہ عمران خان صاحب کی 9 ضمانتیں بحال ہو گئی ہیں، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، قانون کے مطابق دیا ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ دیگر جو ضمانتیں خان صاحب کی خارج ہوئی ہیں، جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ وہ خان صاحب سائفر کیس سے نکلیں گے تو نیب القادر میں گرفتار کر لیے جائیں گے، یا دوسری ضمانتیں خارج ہیں 9 مئی والی، دوسری تیسری، تو وہ معاملہ اب انشاءاللہ ود ان اے ڈیز معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ آرڈر جو ہو گیا ہے اسی کی کو دیکھا جائے گا اور اسی کے ساتھ مطابقت کر کے وہ تمام ضمانتیں بھی ہماری بحال ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہے، اور جو ان کے ساتھ جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، آج مزید اس حوالے سے جو ہے وہ ان سے پوچھا جائے گا، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوئی تھی اور خان صاحب نے بڑا اظہار کیا تھا کہ میرے اوپر اس طرح سے پابندیاں لگائی گئی ہیں، اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ پابندیاں لگا کے اور جلدی سے جلدی اس ٹرائل کا فیصلہ کر کے عمران خان صاحب کو سزا دی جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیل والا معاملہ سٹل پینڈنگ ہے، بیل ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی، لیکن ٹرائل جو ہے وہ اس کو دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بتاتا جاؤں کہ کل عمران خان صاحب کو
جو سائفر کیس جہاں پر لگا ہوا ہے جج ابوالاسناد صاحب کے پاس، وہاں پر بلایا گیا ہے کہ کاپیاں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہیں، تو کیا عدالت اپنا حکم منوائے گی؟ کیا عدالت جو ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اسی طرح سے حکم دیا گیا اور خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، خوف صرف تصویر کا ہے، خوف صرف عمران خان صاحب کی ویڈیو کا ہے، تو کیا امپلیمنٹ ہوگا اور خان صاحب کو پیش کیا جائے گا؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا پلان کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں سائفر کیس کے اندر۔ پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے توشہ خانہ کیس کے اندر ٹریپ کر کے، جھوٹا کیس تھا، سزا سسپینڈ ہوگی، اور پھر چھپا کے ان کی گرفتاری ڈالی گئی اور ریمانڈ کب لیا گیا نہ انہیں پتا ہے نہ لیگل ٹیم کو پتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ 28 گواہ جو ہیں اس کے اندر انہوں نے گواہی دے دی ہے۔ اب اعظم خان نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے جی۔ ایسی سٹیٹمنٹ کی کیا ویلیو ہوگی جو اغوا کر کے لی جائے؟ ایسے بیان کی کیا ویلیو ہوگی جو بندوق کی نوک پہ لیا جائے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے، 164 کا بیان ریکارڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے ایکیوز کو نوٹس ہوگا، ایکیوز اس وقت موجود ہوگا، اسے کراس ایگزامینیشن کا پورا موقع دیا جائے گا۔ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا۔ تو آپ کو ان کا پلان یہ بتانا چاہوں کہ یہ